السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَقَامَا فَبَيِّنَتُهَا إِنْ شَهِدَ لَهُ وَبَيِّنَتُهُ إِنْ شَهِدَ لَهَا۔ اختلاف ہوا مہر کے سلسلے میں میاں بیوی کے درمیان، اور دونوں نے بینہ قائم کر دیے۔ عورت نے اس بات پر بینہ قائم کر دیا کہ 2000 روپے مہر تھے، شوہر نے اس بات پر بینہ قائم کر دیا کہ 1000 روپے مہر تھے، دونوں نے بینہ قائم کر دیا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ تو بیٹا مہر مثل کو دیکھا جائے گا کہ مہر مثل کس کے موافق ہے۔ اگر مہر مثل اس کے موافق ہے جو دعویٰ شوہر کر رہا ہے، اور بینہ دونوں نے قائم کر دیا، دھیان رکھیے گا، توجہ دینا بات پر۔ مہر مثل موافقت کرتا ہے اس کی جو شوہر کہہ رہا ہے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں بینہ قبول کیا جائے گا اس عورت کا۔ اور اگر مہر مثل موافقت کرتا ہے اس کی جو عورت کہہ رہی ہے تو بینہ مانا جائے گا شوہر کا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ الٹی چال چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو بات کو دھیان سے سننا، بہت مشکل بھی نہیں ہے لیکن دھیان نہیں دو گے تو مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا یہ گھر ہے، کیا ہے؟ گھر ہونے کا دعویٰ جو ہم نے کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے کہ اس میں احتمال آخر ہوگا تبھی تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں، ورنہ تو ہم دعویٰ کیوں کرتے؟ احتمال آخر ہو، مثال کے طور پر کوئی کہنے والا ہو کہ یہ نہیں، یہ گھر نہیں ہے، یہ مدرسہ ہے نا؟ تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ گھر ہے، اس کے ثبوت پر دلیل قائم کرو۔ اور اگر دلیل اگر ہم نے قائم کر دی تو گھر مان لیا جائے گا نا، اور دلیل قائم نہ کر سکے تو کیا مانا جائے گا؟ بولو، مدرسہ ہی مانا جائے گا نا۔ تو بیٹا مدرسہ ماننے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، اور ہم جس کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ماننے کے لیے، یہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتی ہے خلاف اصل۔ جو اصل ہے اس اصل کو اصل ماننے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اصل کے خلاف جو بات کہی جا رہی ہے اس کو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ تو بیٹا دلیل یا بینہ خلاف اصل پر قائم کیا جاتا ہے، دلیل یا بینہ کا مطالبہ خلاف اصل پر ہوتا ہے، اور اصل کو اصل رکھنے کے لیے کوئی بینہ کی ضرورت۔ یہ میری بات ذہن میں آئی تھوڑی؟ اب میں اپنی اس بات کو منطبق کرتا ہوں یہاں پر۔
ایک مہر مہر مسمہ ہے اور ایک مہر مہر مثل ہے. شے اپنی اصل کی طرف پھرتی ہے نا. کوئی بھی شے اپنی، بیٹا اگر مہر بیان نہیں کیا گیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مہر مثل. تو اس کا مطلب مہر مثل کو اصل مانا. مہر کی مقدار میں اختلاف ہو گیا اور کسی کے پاس بینہ بھی نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مہر مثل. یار ہر صورت میں مہر مثل کی طرف پھیر رہے ہیں. اس سے سمجھ میں آیا کہ اصل تو مہر مثل ہی ہے. کیا ہے اصل؟ تبھی تو اس کی طرف پھر رہے ہیں. جیسے ہی خلاف اصل میں اختلاف ہوا، خلاف اصل جیسے ہی مشتبہ ہوا، کس کی طرف پھیر دیا؟ مہر مثل کی طرف. ٹھیک ہے، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ مہر مثل اصل ہے اور تسمیہ متعین کرنا یہ کیا ہے؟ خلاف اصل ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے بات کہی تھی کہ بینہ قائم کیا جاتا ہے خلاف اصل پر، اصل پر بینہ قائم نہیں کیا جاتا ہے، یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اب جب یہ بات ذہن میں آ گئی، اب یہ مسئلہ، یہ عبارت سمجھنا آسان ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا، عورت نے 2000 پر بینہ قائم کر دیا اور مرد نے 1000 پر بینہ قائم کر دیا. بیٹا 1000 یا 2000 اصل ہیں یا خلاف اصل ہیں؟ مجھے بتاؤ، صحیح بتاؤ. خلاف اصل ہے نا. اصل تو کیا تھا؟ مہر مثل تھا نا. اور میں نے بتایا تھا کہ بینہ مانگا جاتا ہے یا قائم کیا جاتا ہے خلاف اصل پر، اصل پر. تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ بینہ تو اس لیے مشروع ہوا ہے تاکہ خلاف اصل کو ثابت کیا جائے اس کے ذریعے سے ہے. اور یمین قسم اس لیے مشروع ہوئی ہے تاکہ اصل کو اصل پر رکھا جائے، وہاں پر خلاف اصل کو ثابت نہیں کیا جاتا ہے. یہی اسی لیے اگر اختلاف ہوا ہے تو ایک بینہ قائم نہیں کر پایا تو دوسرے آدمی سے کہا جائے قسم کھا لے، اس نے قسم کھا لی تو وہی مان لیا جائے گا، ہے نا، کیونکہ وہی اصل ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. اب فرماتے ہیں کہ اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا تو دونوں اگر بینہ قائم کریں گے تو اس کا مطلب دونوں خلاف اصل ہی ہے نا. جب دونوں نے بینہ قائم کر دیا، اب ایک کا بینہ اس کی تردید کر رہا ہے جو دوسرے نے قائم کیا ہے، اور اس کا بینہ اس کی تردید کر رہا ہے جو اس نے قائم کیا. بھئی دونوں نے بینہ قائم کر دیے، ایک دوسرے سے متعارض ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ اذا تعارض تساقط. جب تعارض ہو گیا، اس کے بینہ نے اس کو رد کر دیا، اس کے بینہ نے، تو اب کس کی طرف پھیریں گے؟ کس کی طرف؟ اصل کی طرف پھیریں گے نا. اب اصل کو دیکھیں گے کہ اصل کس کے موافق ہے یہاں پر. تو اگر اصل یعنی مہر مثل جو کہ اصل ہے وہ اگر شوہر کے بینہ شوہر کے موافق ہے، کس کے؟ شوہر کے. شوہر نے بینہ جس پر قائم کیا، تو اب ایسی صورت میں بیٹا خلاف اصل جو بینہ ہے، شوہر نے بینہ قائم کیا 1000 پر، تو 1000 خلاف اصل ہوا نا. مہر مثل موافق ہو رہا ہے کس کے؟ کس کے؟ شوہر کی بات کے موافق ہو رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب بینہ کے ذریعے سے ثابت ہی کرنا ہے تو خلاف اصل کو ثابت کریں گے نا. کس کو؟ اور یہاں پر مہر مثل جو اصل ہے وہ موافق ہوگا کس کے؟ شوہر کی بات کے. تو گویا کہ شوہر کی بات تو اصل کے موافق ہوئی، خلاف اصل کہاں ہوگی؟ اور بینہ سے ثابت کیسے کیا جائے گا؟ خلاف اصل کو. خلاف اصل کس کی بات ہوگی اب؟ عورت کی نا. اس لیے کہہ رہے ہیں عورت کی، یہاں عورت کا بینہ مقبول ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر مہر مثل موافق ہوا عورت کی بات کے تو کہہ رہے ہیں بینہ مقبول ہوگا کس کا؟ شوہر کا. تو موافقت اس کی، مقبول اس کا. تو یہ معمہ سمجھ میں آ گیا نا.
سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں وَإِنْ أَقَامَا، اگر دونوں نے، شوہر اور بیوی دونوں نے بینہ قائم کر دیا، فَبَيِّنَتُهَا، تو عورت کا بینہ مقبول ہوگا، ان شہدہ لہو، شہدہ کی ضمیر کا مرجع مہر مثل، لہو کی ضمیر کا مرجع زوج، اگر مہر مثل موافقت کرے شوہر کا، شوہر کی، وَبَيِّنَتُهُ، اور شوہر کا بینہ مقبول ہوگا، ان شہدہ لہا، اگر مہر مثل موافقت کرے عورت کی. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے لأن البینات شرعت لإثبات ما ہوا خلاف الظاہر، کیونکہ بینات مشروع ہیں کیوں؟ لإثبات ما ہوا خلاف الظاہر، ان کو ثابت کرنے کے لیے مشروع ہیں جو خلاف ظاہر ہوں. والیمین شرعت لإبقاء الاصل علی اصلہ، اور قسم یہ مشروع ہے اصل کو اصل پر باقی رکھنے کے لیے. دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، والاصل فی النکاح ان یکون بمہر المثل، نکاح کے اندر اصل یہ ہے کہ مہر مثل ہو. فالذی یدعی خلاف ذالک، تو جو شوہر اور بیوی میں سے جو شخص اس مہر مثل کے خلاف کا دعویٰ کرے گا، فبینتہ اقویٰ، تو بینہ تو خلاف ظاہر کو ہی تو ثابت کرنے کے لیے، تو جس کا دعویٰ مہر مثل کے خلاف ہوگا اس کا بینہ قوی مانا جائے گا، لہذا اسی کا بینہ قبول ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا تحالفا، یہ تو موافقت کی صورت تھی کہ مہر مثل کسی کے موافق ہو رہا ہے، لیکن اگر مہر مثل دونوں کے درمیان ہو، نہ شوہر کی بات کے موافق نہ عورت کی بات کے موافق، دونوں کے بیچ ہے، تو یار بینہ سے تو کام نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بینہ جو بھی قائم کیا کسی نے اس کے موافق بھی مہر مثل نہیں ہے، نہ شوہر کے بینہ کے موافق، نہ شوہر کے دعوے کے موافق نہ عورت کے دعوے کے موافق، دونوں کے موافق نہیں ہے، دونوں کے درمیان ہے. اس نے دعویٰ کیا تھا 2000 کا، شوہر نے دعویٰ کیا 1000 کا، مہر مثل دیکھا گیا تو مہر مثل تھا 1200 1300 یا 1500، دونوں میں سے، کیونکہ شوہر تو کم کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اگر 1000 سے کم ہوتا تو شوہر کے مان لیا جاتا. عورت ذاتی کا دعویٰ کر رہی ہے تو اگر 2000 یا 2000 سے زیادہ ہوتا تو عورت کی بات مان لی جاتی. لیکن معاملہ یہاں پر دونوں کے بیچ کا ہے، 1500 ہے مثلا. اب جب 1500 ہے تو ایسی صورت میں، اور شوہر تو زیادتی کا منکر تھا نا، تو اس کے بھی موافق بات نہیں ہوئی. عورت تو کم کی منکر تھی، اس کے بھی موافق نہیں ہوئی. اب دونوں کے بیچ ہے تو بینہ تو کسی کا قائم نہیں آ رہا ہے، کسی کا بینہ کام نہیں آیا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مہر مثل دونوں کے بیچ ہو تحالفا، تو دونوں سے قسم لی جائے گی. کیا لی جائے گی؟ دونوں سے قسم لی جائے گی. ارے بات سمجھائی؟ یہاں پر دیکھو قسم لی جا رہی نہیں لی جا رہی ہے، یہاں پر تو کوئی اختلاف نہیں بتا رہے صاحب کتاب کہ امام اعظم کے نزدیک نہیں لی جائے گی اور صاحبین کے نزدیک لی جائے گی، کچھ نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا. اور ماقل میں کہا تھا، تبھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ مصنف کے مسامحات سے ہے. فرماتے ہیں ان کان بینہما تحالفا، اگر مہر مثل دونوں کے بیچ ہو تحالفا، تو دونوں شوہر اور بیوی دونوں حلف کریں گے، قسم کھائیں گے. تحالف، اب شرح فرماتے ہیں اے ان کان مہر المثل بینما یدعیہ الزوج والمرأة، مہر مثل اگر اس کے درمیان ہے جس کا دعویٰ شوہر اور بیوی کر رہے ہیں، ولا بینۃ لأحدہما، اور دونوں میں سے کسی کے لیے بینہ بھی نہیں ہے، دونوں میں سے چاہو تو اس کو لا نفی جنس مان لو، لا بینۃ لأحدہما، دونوں میں سے کسی کے لیے بینہ بھی نہیں ہے. تحالفا، تو دونوں قسم کھائیں گے. اب دونوں سے قسم لی جائے گی، اب دونوں سے قسم لی گئی، دونوں نے قسم کھا لی، اب کیا کریں گے؟ دونوں نے، مرد نے بھی قسم کھا لی
عورت نے بھی قسم کھا لی، فَإِنْ حَلَفَا اگر دونوں نے قسم کھا لی، او اقاما یا دونوں نے بینہ قائم کر دیا اپنی اپنی بات پر، ہے نا، قُضِیَ بِهِ تو مہر مثل کا فیصلہ کر دیا جائے گا. کیوں؟ اذا تعارض تصارض، دونوں بینہ قائم کر دے رہے ہیں یا دونوں قسم کھا لے رہے ہیں تو ایک دوسرے کی قسم دوسرے کو ختم کرے گی، دونوں میں سے کسی کی بات اب نہیں مانی جائے گی، مہر مثل کا فیصلہ کر دیا جائے گا. قُضِیَ بِهِ مہر مثل ہی کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اے بمہر المثل، بہی کی ضمیر کا مرجع مہر مثل، مہر مثل کا فیصلہ کر دیا جائے گا. فإن حلفا اگر دونوں نے قسم کھا لی، قُضِیَ بمہر المثل تو مہر مثل کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا مہر مثل واجب. وَقَضَا إِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ، ایسے ہی مہر مثل کا فیصلہ تب بھی کر دیا جائے گا کہ جب دونوں میں سے ہر ایک بینہ قائم کر دے، تب بھی مہر مثل کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان اقام احدہم، بینہ دونوں میں سے کسی ایک نے قائم کیا، دوسرا قائم ہی نہیں کر پایا ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے بینہ قائم کر دیا ہے، بینہ یار ایک دلیل ہے، اس نے دلیل قائم کر دی، جب دلیل قائم کر دی تو ایسی صورت میں اسی کی بات مانی جائے گی. کس کی بات مانی جائے گی؟ اب چاہے کوئی بھی قائم کر دے، چاہے شوہر یا بیوی. وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا دونوں میں سے ایک نے بینہ قائم کیا، فقط تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ تو اس کی آپ بینہ قبول کیا جائے گا، کیونکہ بینہ تو خلاف اصل کو، خلاف ظاہر کو ثابت کرنے کے لیے ہے، اور یہاں پر بینہ ایک ہی ہے نا، اور دلیل پالی گئی خلاف ظاہر پر، اس لیے اس کے بینہ کے مطابق جو بھی حکم ہوگا وہ دے دیا جائے گا. وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقِسْمَ لیکن مصنف نے اس قسم کو بیان نہیں کیا، بلکہ صرف پہلی والی دو قسم کو ذکر کیا، دونوں نے قسم کھا لی یا دونوں نے بینہ قائم کر دیا. لیکن قسم ثالث کو ذکر کہ دونوں میں سے ایک نے بینہ قائم کر دیا، اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا، لیکن ہاں شارح نے ذکر کر دیا. کیوں کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقِسْمَ اس قسم کو مصنف نے ذکر نہیں کیا لِظُهُورِهِ، کیونکہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اگر ایک نے بینہ قائم کیا تو جس نے دلیل قائم کر دی اسی کی بات مان لی جائے گی. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ فِي حَالِ قِيَامِ النِّکَاحِ، یہ جو صورتیں ہم نے ذکر کی، صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ ساری صورتیں نکاح کے قیام کے حال میں ہے. کیا ہے؟ نکاح کے قیام، کہ نکاح کا قیام کے وقت میں، یہاں پر کہ نکاح کے قیام کے وقت مہر بیان کیا گیا نہیں کیا گیا، کتنا بیان کیا گیا کتنا نہیں، یہ اختلاف ہوا. اور ایک صورت یہ ہے کہ نکاح حال قیام نکاح اختلاف نہیں ہوا، زندگی گزر گئی. اب جب زندگی کافی گزر گئی تو طلاق ہو گئی اتفاق سے. اب طلاق کے بعد اختلاف ہوا. بیٹا طلاق سے پہلے اگر اختلاف ہو رہا ہے تو حال قیام نکاح اختلاف کہلائے گا، اور بعد طلاق یا بعد مرگ کسی دو میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو یہاں پر پھر اختلاف ہوا، تو ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا کہ یہ اختلاف حال قیام نکاح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اب تک صورتیں بیان کی یہ صورتیں اس وقت کی ہیں جبکہ حال قیام نکاح اختلاف ہو، لیکن اگر طلاق کے بعد اختلاف ہوا، اب طلاق وہ الگ بات ہے کہ چاہے طلاق دخول سے پہلے ہو یا دخول کے بعد ہو، ہے نا، وطی سے پہلے ہو یا وطی کے بعد ہو، مختلف صورتیں آئیں گی پھر اس کی. فرماتے لیکن اگر اختلاف وقوع طلاق کے بعد ہوا تو اس کی صورتیں کیا ہوں گی؟ تو فرماتے ہیں فَأَرَادَ أَن يُبَيِّنَ الْاخْتِلَافَ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلاق، تو مصنف نے چاہا کہ وقوع طلاق کے بعد اختلاف اگر مہر میں ہو، اصل مہر میں یا مقدار مہر میں، تو اس کو بھی بیان کر دیں. فقال تو مصنف نے کہا وَفِي الطَّلاق قبل الوطی حُکِمَ مُتْعَةُ الْمِثْلِ، بیٹا قبل وطی اگر طلاق ہو گئی تو قبل وطی اگر طلاق ہو گئی، وطی سے مراد وطی ہو یا دواعی وطی ہو، تو وطی یا دواعی وطی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی
تو آپ جانتے ہیں کہ ایسی صورت میں مہر تو واجب ہوگا نہیں. کیا واجب ہوگا ہے؟ اب اختلاف ہو گیا کہ کتنا مہر تھا، کیا تھا. تو مہر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے، کیونکہ قبل وطی ہی ہو گئی طلاق. تو کہہ رہے ہیں متعا دیا جائے گا، لیکن متعا میں مثل کا اعتبار ہوگا. کس کا؟ کہ اس جیسی لڑکی کا متعا جو ہوتا ہے اتنا متعا اسے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اصل تو مثل ہی ہے. فرماتے ہیں وفی الطلاق قبل الوطی، اور وطی سے پہلے طلاق ہونے کی صورت میں حکم دیا جائے گا متعۃ المثل کا. اے ان کان متعۃ المثل. اب اختلاف ہوا، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا متعا اتنا ہونا چاہیے، وہ کہہ رہا ہے نہیں اتنا ہونا چاہیے. اختلاف ہو گیا تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اختلاف ختم کرو، اس جیسی عورت دیکھ لو، اس جیسی لڑکی دیکھ لو اس کے خاندان کی، ہے نا. وہ ساری صورتیں پائی جائیں جو اس سے پہلے بیان کر دی گئی مماثلت کے لیے. تو اس جیسی لڑکی دیکھ لو. اب ان شوہر و بیوی میں سے جس کی بات اس متعے مثل کے موافق ہوگی اس کی بات مان لی جائے گی، ہے نا. یا دونوں کے درمیان اگر ہو تو پھر متعے مثل ہی دیا جائے. فرماتے ان کان متعۃ المثل مساویۃ لنصف ما یدعیہ. اگر متعے مثل مساوی ہو اس کے، اب یہاں پر بیٹا مہر میں اختلاف ہوا. مثال کے طور پر لڑکی کہہ رہی ہے 2000 مہر تھا میرا، لڑکا کہہ رہا ہے کہ 1000 مہر تھا، لیکن اس صورت میں مہر تو دینا نہیں ہے، دینا ہے کیا؟ متعہ ہے. تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اب جو مہر ہے اس اصل جو مہر ہے اس مہر کا نصف دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ کیونکہ متعہ کے اندر یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ نصف سے بڑے نہیں، نصف سے. تو اب مہر کا نصف دیکھا جائے گا کہ وہ نصف کس کے بات کے موافق ہے. اب جس کے بات کے موافق ہوگا اسی کے بات کے مطابق اس کو متعہ دے دیا جائے گا، اتنا متعہ دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ان کان متعۃ المثل مساویۃ لنصف ما یدعیہ الزوج. اگر متعے مثل مساوی ہو اس کے نصف کے جس کا دعویٰ زوج کر رہا ہے، اور اقل من یا اس سے کمتر ہو، فالقول له، تو شوہر کی بات مان لی جائے گی. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَتْ مُسَاوِيَةً لِنِصْفِ مَا تَدَّعِيهِ الْمَرْأَةُ، اور اگر یہ مثل متعہ مساوی ہے اس نصف کے جس نصف کا دعویٰ عورت کر رہی ہے، اور اکثر من یا اس سے زیادہ ہے، فالقول لها، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ ہے نا. اب اگلے کی گفتگو بعد میں کریں.